بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے سیاسی لیڈران کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسلام کے ایک اہم فریضے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نکلے اور کرسی بچائیں اور اس کا نام یہ جہاد رکھتے ہیں۔ کیا اسلام یہی تھا کہ خواتین گھروں سے نکلے اور روڈوں پر کھلے عام ڈانس کرے اور لوگ اس کے تماشے کے لیے بیٹھیں؟ تو یہ بات ہم جب قرآن و حدیث دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات صریح طور پر ملتی ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ شعب الایمان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، اور ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ اسلام کی کوئی صورت ان میں نظر نہیں آتی اور یہ اسلام کا نام لے رہے ہیں، اور یہ جو ہے جو ماتحت ہے یہ بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور اس لیے کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو یہ ان کے پیچھے نہ جاتے، اور یہی لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، لیکن وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 67 اور 68 میں فرمایا کہ یہی جو تابعدار لوگ ہیں یہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راہ سے پھیر دیا۔ اور پھر آگے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دیجیے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ لیکن اس وقت یہ بات نہیں مانی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہاں انصاف ہوگا اور سب کو جو ہے نا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ خواتین گھروں سے نکلیں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم اس کا برعکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کیا کرے؟ تو یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح گھروں سے
زیب و زینت کر کے نہ نکلو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اس گھر والو کہ تم سے ناپاکی اللہ تعالیٰ دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 کہ گھروں سے نہ نکلو۔ نمبر 2 اگر گھروں سے نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلو، اور نمبر 3 نماز قائم کرو، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور نمبر 5 ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ 5 چیزوں کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین ان چیزوں پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، تو لہٰذا ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔